بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا مختصر سا تعارف پیش کریں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ تھیں۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک نہایت مدبر اور عظیم خاتون تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بہترین خواتین میں سے قرار دیا۔ روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی بہترین خواتین 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ علیہ السلام بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم علیہ السلام بنت عمران اور حضرت آسیہ علیہ السلام بنت مزاحم۔ خواتین میں سب سے پہلے علل اعلان ایمان لانے والی خاتون بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کا انتقال بعثت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی حیات میں رسول اللہ نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ آپ حجون میں مدفون ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیا۔ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا، اور یہ سب اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت جب کوئی بکری ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کسی سہیلی کو تلاش کرتے اور اس بکری کا گوشت اسے ہدیہ کرتے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ تھیں۔ آپ سکران بن عمرو بن عبد شمس کی بیوہ تھیں۔ ابتدائی دور میں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ مکہ کے مخدوش حالات کی بنا پر شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر وہیں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کی وفات کے بعد مکہ واپس نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ ان کے قبیلہ کے تمام افراد مشرک تھے اور واپسی کی صورت میں ان کی طرف سے کئی قسم کے خطرات لاحق تھے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کر کے آپ کے سایہ رحمت میں پناہ حاصل کی۔ رمضان المبارک 3 قبل ہجرت بمطابق فروری 619 عیسوی میں حضور نے ان سے نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 50 برس کے لگ بھگ تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سودا حضرت خدیجہ کی وفات کے 1 سال بعد رسول اللہ کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سب سے کم عمر تھیں۔ شوال 3 قبل ہجرت بمطابق مارچ 619 عیسوی میں حضور نے ان سے نکاح کیا اور رخصتی 4 سال بعد شوال 1 ہجری بمطابق اپریل 623 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ ان کا انتقال تقریباً 70 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت ام سلمہ ہند رضی اللہ عنہا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی زوجہ ہیں۔ آپ کا نام ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ اور کنیت ام سلمہ تھی۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عبد المطلب تھا جو حضور کی پھوپھی تھیں۔ آپ عبداللہ ابو سلمہ بن عبد الاسد کی بیوہ تھیں۔ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ واپس آ گئیں۔ آپ کے شوہر ابو سلمہ غزوہ احد میں شریک تھے۔ لڑائی کے دوران جو زخم آئے کچھ عرصہ مندمل رہنے کے بعد دوبارہ تازہ ہو گئے اور وفات کا سبب بنے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا صاحب اولاد بھی تھیں۔ ان کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد میں لے لیا تاکہ انہیں بیوگی کا اور ان کی اولاد کو یتیمی کا درد نہ سہنا پڑے۔ آپ بہت نیک سیرت، رحم دل اور آل رسول سے محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ کربلا میں آل رسول علیہ السلام پر ڈھائی جانے والی قیامت کے بعد تک حیات رہیں۔ آپ کا انتقال 84 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ تھیں۔ رسول اللہ کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا
خنیس بن عبداللہ بن خضافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ وہ شرکائے بدر میں سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بیوگی کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنا دامن رحمت وا کیا اور عقد میں لے لیا۔ روایت میں ہے کہ ان کے پہلے شوہر خنیس کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان سے نکاح کی پیشکش کی، مگر انہوں نے کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر آپ راضی ہوں تو حفصہ کا نکاح آپ سے کروں، مگر وہ بھی خاموش رہے اور کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس پر میں غصہ میں آ گیا، اور یہ غصہ اس سے بھی زیادہ تھا جتنا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار پر تھا۔ اس کے بعد چند راتیں نہیں گزری تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا اور میں نے حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شعبان 3 ہجری بمطابق فروری 625 عیسوی میں نکاح کیا تھا۔ ان کا انتقال مختلف روایات کے مطابق سن 41، 45 یا 47 ہجری میں مدینہ میں ہوا۔ حضرت زینب بنت جہش اسدیہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی زوجہ ہیں۔ ان کا اصل نام برہ تھا، سرکار دو عالم نے تبدیل فرما کر زینب رکھا۔ ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حضرت زینب پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ عدت پوری ہونے کے بعد ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب زید نے اس عورت یعنی زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی شادی کے بعد طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکے ہوں یعنی انہیں طلاق دے چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 53 سال کی عمر میں سن 12 ہجری یا 20 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج رسول میں سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہیں۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ تھیں۔ ان کا نام برہ بنت حارث بن ابی زرار تھا، جسے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ رکھا۔ ان کا والد حارث قبیلہ بنی المستلق کا سردار تھا، اور یہ خود جنگ بنی المستلق کے گرفتار شدگان میں سے تھیں۔ ان کے ساتھ 200 قیدی اور بھی تھے۔ آپ ایمان لے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ عقد کیا۔ تب تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ان کے قبیلے کے کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حارث کو یہ معلوم نہ تھا کہ جویریہ پر قسمت مہربان ہو گئی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ چکی ہیں۔ چنانچہ وہ ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا بہت سا مال اونٹوں پر لاد کر مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوا۔ مقام عقیق پر پہنچ کر 2 بہترین اونٹوں کو گھاٹی میں چھپا دیا۔ باقی مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ میری بیٹی کا فدیہ لے کر اسے رہا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارث 2 اونٹ تو تم عقیق کی گھاٹیوں میں چھپا آئے ہو۔ حارث پر کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سایہ رحمت میں لے لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 50 ہجری یا سن 56 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں زوجہ تھیں۔ رسول اللہ نے ذی الحج 6 ہجری بمطابق اپریل یا مئی 628 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا۔
یہ خاتون ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیٹی اور عبید اللہ بن جہش کی بیوہ تھیں۔ ان کی ایک بیٹی کا نام حبیبہ تھا، اسی سے ان کی کنیت ام حبیبہ ہوئی۔ یہ شوہر کے ساتھ ہجرت حبشہ میں شریک ہوئیں، مگر اس نے وہاں پہنچ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ شوہر کے مرتد ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ رہنا یا اپنے باپ ابو سفیان کے گھر جانا ممکن نہ رہا۔ ایک طرف دیوار تھی تو دوسری طرف آگ، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مکے والے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد کر کے اپنی پناہ میں لے لیا۔ روایت میں ہے کہ عمرو بن امیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ لینے بادشاہ نجاشی کے پاس حبشہ پہنچے۔ نجاشی نے وکیل کے تعین اور عقد نکاح کے سلسلے میں اپنی کنیز کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے طور پر اپنا تمام زیور جو جسم پر تھا لونڈی کو دے دیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان مہاجرین کو مدعو کر کے تواضع کی اور خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 40 یا 44 ہجری میں شام میں ہوا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، جسے ابن اسحاق نے یوں بیان کیا ہے کہ ان کا باپ ابو سفیان تجدید صلح کے لیے مدینہ منورہ آیا اور ان سے ملنے گیا۔ وہ بستر پر بیٹھنے لگا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی، میں سمجھا نہیں کہ تو بستر کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہے یا مجھے بستر سے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو مشرک ہے اور اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمی زوجہ ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سلام بن مسلم کے بعد کنانہ بن ربیع کی زوجیت میں آئیں۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کے پہلے شوہر کا نام سلام بن مشکم اور دوسرے کا کنانہ بن ابی الحقیق تھا، جو جنگ خیبر میں مارا گیا اور یہ گرفتار ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم فرماتے ہوئے آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ عقد کر کے اسیروں کے ساتھ احترام اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے کا درس دیا۔ مروی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور قبیلہ کے سردار کی بیٹی بھی ہیں، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ انہیں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عقد فرمایا۔ ان کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ بن حرس رضی اللہ عنہا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں زوجہ ہیں۔ آپ پہلے عبیدہ بن حرس بن عبد المطلب کی زوجیت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کرتے ہوئے ان سے عقد کر لیا تاکہ مسلمان عورتوں میں بے کسی اور لاوارثی کا احساس پیدا نہ ہو۔ آپ کا لقب ام المساکین تھا کیونکہ آپ غربا پروری میں خاصی شہرت رکھتی تھیں۔ آپ بہت کم عرصہ تک 2 ماہ، 6 ماہ یا 8 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں اور ماہ ربیع الثانی سن 4 ہجری میں وفات پا گئیں۔ حضرت میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ عنہا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11ویں زوجہ ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ یہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ نے ازراہ کرم ان سے عقد کر کے قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ماہ ذیقعد سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ ازواج مطہرات میں شامل نہیں تھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن سیرین کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کی بہن سیرین کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو ہدیے کے طور پر دے دیا تھا اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے رکھ لیا تھا۔
شروع میں وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا جن کا نام ابراہیم تھا، اور بچپن ہی میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد یہ وہ پہلی زوجہ تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔